اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے منافق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے منافق کے درجے کو بیان کیا ہے میرے پیارے دوستوں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ منافق کون ہوتا ہے، حالانکہ منافق بھی مسلمان میں سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طبقے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان وہ ہوتا ہے جسے خالی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، حالانکہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے بعد ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، اور قرآن مقدس کے بارے میں بھی معلومات ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی معلومات ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومن کے درجے کو بیان کرا۔ مومن کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے اشرف المخلوقات، یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے۔ آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، لیکن ہمارا مومن کا درجہ نہیں، کیونکہ مومن بنتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پہ عمل کرنے کے باوجود۔ جب انسان مومن بنتا ہے، صحابہ اکرام کی اتباع کرنے کے باوجود جب انسان مومن بنتا ہے، اولیاء اللہ کی اتباع کرنے کے باوجود جب انسان مومن بنتا ہے، قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود جب انسان مومن بنتا ہے۔ لہٰذا آج منافق کے درجے کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق بھی ہم میں سے ہی مسلمان نمازی ہوتے ہیں، حالانکہ انسان اب منافق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافق نماز بھی پڑھتا ہے، آج ہماری نمازیں غلط ہے، اور منافق جھوٹ بھی بولتا ہے۔ منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق جنح بھی کرتا ہے، منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق بیاج کا لین دین بھی کرتا ہے، منافق نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کی حق تلفی بھی کرتا ہے۔ تو منافق کے درجے کو بیان کرا، حالانکہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز پڑھنے کے باوجود اس برے کاموں سے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ منافق ہمیں بننے میں نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کا درجہ بھی وہی بیان کرا ہے، جہنم کے اندر بڑے سخت عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ کسی عالم سے آپ معلوم کر سکتے ہو، تو ہمیں منافق سے بچنا چاہیے، اور نماز اپنی اخلاص کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے باوجود جب ہمیں لوگ نمازی سمجھنے لگے تو برے کام چھوڑ دینے چاہیے، بری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، حالانکہ جھوٹ چگلی بے ایمانہ چھوڑ دینا چاہیے، بیاج کے لین دین سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیاج کا لین دین کرتا ہے، چاہے وہ کرسی کارڈ یا سوسائٹی کا ہو، وہ مجھ سے اعلان جنگ کرے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں آیا کہ وہ شخص لگ بھگ 36 مرتبہ جنح کرتا ہے جو بیاج کا لین دین کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم نمازی بن جاتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہمیں پردے کا اہتمام کرانا ضروری ہے۔ ہماری عورتیں یا لڑکیاں بازار کے اندر جاتی ہیں تو یہ منافقوں والے کام ہیں، یہ یہودیوں والے کام ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اوپر اتنے احکام لاگو ہو چکے ہیں، جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے احکام کی پابندی کی تھی، کیونکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ جتنے احکام صحابہ اکرام کو دیے گئے حضور کی طرف سے، یعنی قرآن دیا گیا، حدیثیں دی گئی اور نبی کی سیرت دی گئی، اتنے ہی احکام ہر مسلمان کو دیے گئے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، لیکن ہم پڑھنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے دوستو، جو شخص قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، اور آخرت میں اللہ سخت سے سخت عذاب دے گا۔ اور جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے رسول اس کی کوئی سفارش یا مدد نہیں کریں گے۔ جو شخص قرآن سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے باوجود جن چیزوں سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کو قرآن کریم نے کرنے کو کہا ہے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ حدیث پڑھنے کے باوجود حدیث میں یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ حدیث کے اندر کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا کام ہمیں کرنے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو اسرار حکیم چاندپور کے نام سے میرا چینل ہے، سبسکرائب کریں، لائک بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ میرے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ مسلمان اگر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔